حضرات اکرامی، ذکر رسول کی محفل پاک ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا مفہوم معنی مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ کون سی جنت؟ فرمایا عرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت جس کی چوڑائی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کے برابر ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے۔ اچھا، جنت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ جنت کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی دیکھنا سوچنا چاہے کہ جنت کتنی بڑی ہے تو فرمایا تھوڑا سا ہم مثال دے کر جو ہے تھوڑا سا مسئلہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ رب کی جنت بنائی ہوئی ہے کتنی بڑی۔ فرمایا جنت کی جو چوڑائی ہے، غور رکھنا ہے، فرمایا جنت کی جو چوڑائی ہے، فرمایا وہ ساتوں زمینوں کو ایک لائن میں لگا دو، اور پھر فرمایا ساتوں آسمانوں کو بھی ایک لائن میں لگا دو۔ فرمایا جتنی بھی یہ ساتوں زمین اور پھر ساتوں آسمان ملا کر فرمایا یہ جتنی لمبائی بن جائے گی، فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی جنت ایک جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ ایک زمین کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، اور پھر دوسری زمین اسی طرح، پھر تیسری زمین، پھر اسی طرح، پھر چوتھی زمین، پھر پہلا آسمان اتنا لمبا اور پھر چوڑا، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان۔ یہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ فرمایا ان کو ملا کر جب تم لائن میں رکھو گے، فرمایا یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو ایک جنت ہے اس کی چوڑائی بن جائے گی۔ یارو ہر چیز چوڑائی میں تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی میں زیادہ ہوتی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا تو ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تسی اتنا ٹھنڈا ہو کے نہ سنو، میں ٹھنڈا خطیب کوئی نہیں، سبحان اللہ کہو ذرا اچھی۔ حالے ایڈی سردی نہیں شروع ہوئی بھی تسی انہیں ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اچھا، کیا فرمایا کہ یہ ایک جنت کی چوڑائی ہے، اور ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ یارو جب جنت کی چوڑائی کا عالم یہ ہے تو جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تو پھر جنت کی لمبائی کا عالم ہماری عقل سے ورا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب ایک جنت کا یہ عالم ہے تو اللہ کی ایک جنت نہیں ہے، اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر تھوڑا سا آگے چلیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں فوت ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اگر تو جنت میں ہوگا تو میں صبر کروں گی، میں روؤں گی نہیں، میں اس کا جو ہے وہ ویلا نوحہ نہیں کروں گی۔ اگر جنت میں نہیں تو پھر مجھے رونے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو حضور نے نظر کو جھکایا اور پھر نظر کو اٹھایا تو سرکار نے فرمایا اے بی بی، تیرا بیٹا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک جنت نہیں بنائی، اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، اور سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا عام جنت میں نہیں، جو سب سے بلند جنت ہے اس جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تے تو بولو نا، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑی جی چاس آئیے، تھوڑی جی اور بنا چھڑو پھر گال ٹوری ہے۔ نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت۔ ایدہ نہ کرو، بزرگوں نے نعرے واسطے نہ رکھو، بزرگوں کو اور بڑا کام لانا ہے لینا ہے، تسی نعرے تسی لاؤ، نوجوان کا دے واسطے بیٹھے ہو۔ ہاں جی، اچھا تو میں عرض کر رہا تھا، مسئلہ سمجھ آیا؟
जन्नत कितनी बड़ी है, उसकी चौड़ाई हमें हमारी अकल में नहीं आ सकती। फिर उस जन्नत की लंबाई कितनी होगी, फिर जन्नत भी एक नहीं है, एक है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी, फिर सातवीं, फिर आठवीं जन्नत। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अब मसला समझो मैं कितना बड़ा मसला बता रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबिया आती है, आकर अर्ज करती या रसूल अल्लाह बताइए मेरा बेटा कहाँ है। तो सरकार ने नजर को उठाकर फरमाया तेरा बेटा अल्लाह की आखिरी जन्नत जो बुलंद जन्नत है, जिसको जन्नत फिरदौस कहते हैं, उस जन्नत में पहुंच चुका है। तो अब ये बात समझना, हुजूर जमीन पर बैठकर ऐसे नजर को उठाएं, एक जन्नत भी देख लें, दूसरी भी देख लें, तीसरी भी देख लें, अल्लाह अकबर है, एक जन्नत भी देख लें, फिर दूसरी भी, फिर तीसरी भी, फिर चौथी भी, हत्ता कि हुजूर जमीन पर बैठे बैठे ऐसे नजर को उठाते हैं तो रब की बनाई हुई आठों जन्नतों को हुजूर देख लेते हैं। और सरकार फरमाते हैं कि तेरा बेटा अल्लाह की बनाई हुई सबसे बुलंद जन्नत जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। यारों फिर गौर करो, तवज्जो करो, जो महबूब जमीन पर बैठकर ऐसे नजर को उठाए तो जन्नतों की सैर कर ले। जब हुजूर की नजर से ये आठों जन्नतें पुशीदा कोई नहीं तो फिर समझ लो तेरा गांव 215 भी पुशीदा कोई नहीं। हुजूर की नजर से कोई जो पुशीदा नहीं है। जब जन्नत पुशीदा कोई नहीं है, इतनी एक बड़ी जन्नत है वो पुशीदा नहीं, और फिर आठों जन्नतों को हुजूर जमीन पर बैठकर ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, वैसे आम तौर पर बंदे की निगाह जो है ना वो ज्यादा दूर जाती है, हाथ इतना दूर नहीं जाता। हाथ ऐसे लंबा करें तो ये तो तारों तक नहीं जाएगा, हाँ जी, ये जो लड़ियां लगी यहाँ तक नहीं जाता, तो नज़र बंदे की आसमान तक चली जाती है। तो मतलब नज़र तेज है, हाथ इतना बुलंद नहीं जितनी नज़र बुलंद है। और सरकार एक दिन नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर ने कदम को आगे बढ़ाया, हाथ को ऊपर किया, कहो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुजूर ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते, अब तवज्जो रखना इस मसले पे, अच्छा, हुजूर ने नमाज पढ़ाते ना ऐसे आगे कदम किया और फिर हाथ बुलंद किया। जी मैंने समझाने के लिए किया, तशबीह कोई नहीं, हाँ जी, बराबरी तो होती कोई नहीं ना, ये समझाने के लिए मसला आज किया है। अच्छा, हुजूर ने ऐसे हाथ बुलंद किया, फिर हाथ पीछे किया, फिर कदम भी पीछे कर लिया, नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा कराम ने आज की या रसूल अल्लाह खैर थी, आज नमाज में हाथ बुलंद किया है, कोई नया तरीका आ गया है, हाँ जी, आज हाथ नमाज में बुलंद किया है, अब क्या नमाज में हाथ हमने भी बुलंद करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, सहाबा खड़े हैं हुजूर के पीछे और हुजूर खड़े आगे, हुजूर हाथ बुलंद कर रहे हैं और सहाबा हुजूर को देख रहे हैं, हाँ जी, हुजूर हाथ बुलंद करें, सहाबा देखें। और ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत बर्रा बिन आज़िब से किसी ने पूछा कि हुजूर जोर और असर की नमाज में क्या किरात करते थे, तो उन्होंने कहा जी करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला, क्योंकि जोर में बुलंद किरात है नहीं, असर में बुलंद किरात है नहीं। तो उनसे पूछा गया कि ये आपको कैसे पता है कि हुजूर जोर में भी किरात करते थे और असर में भी किरात करते थे, जबकि मुक्तदी इमाम के पीछे किरात नहीं करेगा, क्योंकि हुजूर का फरमान है मुक्तदी के लिए इमाम की किरात है, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। अब सहाबी से सवाल किया गया कि जोहर में क्या हुजूर किरात करते थे, उन्होंने कहा जी करते थे। फिर पूछा गया असर में करते थे, तो कहा जी करते थे। फिर सवाल हुआ कि आपको कैसे पता है कि वो किरात करते थे, क्या आपने सवाल करके पूछा है या आपने सरकार से ये सवाल किया है कि आपने किरात की या नहीं की, तो उन्होंने कहा जी पूछा नहीं। उन्होंने कहा फिर कैसे पता चला, फरमाया जब हुजूर के पीछे हम नमाज अदा कर रहे होते थे, हम हुजूर के चेहरे को देख रहे होते थे, हम पीछे से देखते हुजूर की रीश मुबारक, ये दाढ़ी मुबारक के बाल हिलते हुए नजर आते थे, तो हमें पता चल जाता हुजूर नमाज भी पढ़ रहे हैं और कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इस मसला जो हदीस जो मैंने सुनाई है ना, इसमें एक बात समझानी है। सहाबा कराम नमाज रब की पढ़ रहे हैं, इबादत खुदा की कर रहे हैं, और हुजूर के पीछे खड़े होकर ना, हुजूर के पीछे खड़े होकर चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। और यही से अभी हजरत बर्रा बिन आज़िब
آپ کہتے ہیں میں حضور کی دائیں جانب نماز پڑھتا تھا، بائیں جانب زیادہ نہیں، کہتے زیادہ میری کوشش ہوتی کہ میں حضور کی دائیں جانب نماز ادا کرتا تھا، اور ویسے دائیں جانب زیادہ ثواب ہے، لیکن اس وقت ثواب ہے جب بندہ پہلے آ کے بیٹھے، بعد میں اگر بائیں جانب نمازی تھوڑے ہیں اور دائیں جانب پوری قطار بن گئی ہے تو پھر دوسری جانب کھڑا ہو جائے، سب برابر کرے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اچھا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز حضور کی دائیں جانب پڑھتا تھا، تو کسی نے پوچھا جی یہ دائیں جانب نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے وہ پڑھنے کی باقی تو وجہ ہیں، لیکن اصل میں میری جو نیت ہوتی ہے میں اس لیے حضور کی دائیں جانب نماز ادا کرتا تھا، وہ اس لیے کہ جب حضور نماز پڑھ کے چہرہ پھیریں گے، سلام پھیریں گے، تو سب سے پہلے حضور کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی اور سب سے پہلے میں حضور کی زیارت کر لوں گا۔ فرماتے نیت میں نے یہ رکھی ہوئی تھی کہ دیدار حضور کا کرنا ہے نماز سے فوراً فارغ ہو کر۔ تو حضرات اکرامی میں عرض کر رہا تھا، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھاتے پڑھاتے نا میں نے قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ اوپر کیا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ اچھا جنت ہے کتنی بلند ہے؟ پہلے یہ زمینیں، یہ آسمان دنیا، یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو گننے میں آسمان دنیا کہتے ہیں، اور ادھر سے یہ پہلا آسمان ہے، یہ پھر دوسرا، پھر 7 آسمان ہے، پھر اس کے اوپر سدرہ ہے، پھر عرش معلیٰ ہے، پھر اوپر جنت ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں مسجد میں کھڑے ہو کر، مصلی میں کھڑے ہو کر میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، اور سرکار فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں جنت کو کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، اور فرمایا میں لے آتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، لیکن وہ جنت کا پھل کبھی بھی ختم نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آتے ہیں، بات پھر زیادہ طویل ہو جائے گی کیونکہ میں نے کوئی ایک موضوع بھی بیان کرنا ہے نا۔ تو اب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا، اچھا ہمارا ہاتھ یہاں لڑیوں تک نہیں جاتا، نظر ہماری آسمان تک چلی جاتی ہے، تو پتہ چلا نظر کی طاقت زیادہ ہے ہاتھ کی تھوڑی ہے۔ ہاں جی، نظر کی زیادہ ہے، نظر دور چلی جاتی ہے اور ہاتھ دور نہیں جا سکتا۔ تو آپ پھر غور کر لیں، جس محبوب کا ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ بلند کرے تو ہاتھ جنت تک چلا جاتا ہے، تو پھر اس محبوب کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس محبوب کو نگاہ کی اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، تیرا بیٹا جو ہے وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں دوسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ سے یہ کوئی جنتیں جو ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں، تو پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی جب میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ ہاں جی، حضور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ہر امتی کو جانتے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں جس طرح رات کے، تمہیں جس طرح دن کے روشنی میں، دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے رات کو بھی اسی طرح نظر آتا ہے۔ فرمایا میرے لیے کوئی اندھیرے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی ایک مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو رات کو سیر کرائی۔ ہاں جی، رات کو سیر کرائی، رات کو سیر کی جاتی ہے۔ ہاں جی، ہم نے سیر کرنی ہو تو رات کے 1 بجے نکلیں گے کہ چل یار سیر کر رہے ہیں، کوئی منظر دیکھ آئیں، کوئی خوبصورت نظارے دیکھ آئیں، رات کو نکلیں گے نہیں، دن کو نکلیں گے نا، دن کو سیر ہو، رات کو سیر کرائی۔ اور پھر سیر کب کرائی؟ 27ویں رات کو۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، 27ویں رات کو تو سورج چاند ہوتا ہی کوئی نہیں۔
اگر کوئی کہے کہ چلو 15ویں 14ویں شب ہوتی تو چاند کی روشنی میں سیر کر دی، تو حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے جو سیر کرائی ہے وہ بھی 27ویں شب ہے، جب نہ چاند ہے نہ سورج ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، اور مطلب یہ ہے رب نے بتایا یہ ہے کہ حضور دیکھنے کے لیے نہ سورج کے محتاج ہے، نہ چاند کے محتاج ہیں، نہ تاروں کے محتاج ہیں۔ یہ سورج بھی حضور کا محتاج ہے، چاند بھی حضور کا محتاج ہے، تارے بھی حضور کے محتاج ہیں۔ حضور کسی کے لیے محتاج نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے رات کو بھی اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح تمہیں دن میں نظر آتا ہے۔ ہاں جی، حضور کی بصارت کا یہ عالم ہے، حضور کی نظر کا عالم یہ ہے۔ تو حضرات اکرامی پھر دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رات میں اسی طرح نظر آتا تھا جس طرح دن میں نظر آتا تھا۔ اور پھر دوسری حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارے خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ رکوع کہتے ہیں ظاہری حالت کو اور خشوع کہتے ہیں دل کی حالت کو۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ حضور سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، حضور سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضور کل بھی جانتے ہیں، آج بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ جہاں میں اپنی بات کو چلاتا ہوں ایک حدیث سنا کر، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قباس ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے بدر کے موقع پر جب مسلمانوں سے کافروں کی لڑائی ہوئی تو میں اس وقت کافروں کی طرف سے آیا لڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں۔ کہتے جب میں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ تو ابھی ہم شکست جو ہے ان کو دیں گے، ابھی ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہیں بھی تھوڑے سے۔ پھر رمضان شریف ہے، صحابہ کرام نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جس گٹھلی پہ روزہ رکھتے ہیں اسی پہ افطار کرتے ہیں۔ لڑنے کا سامان کوئی نہیں ہے، تلواریں چند ایک ہے، سواریاں کوئی نہیں ہیں، اور جو زیادہ سامان جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو قباس کہتے ہیں لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کی فتح کی، ان کو فتح نصیب ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ کہتے جب بھاگ رہے تھے نا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہوا ان کو کیا ہے کہ عورتوں کی طرح بزدل ہو کر یہ سارے بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے میں بھی بھاگ رہا تھا۔ اب یہ بات وجہ سے سننا ہے، کیا کہتے ہیں میں بھی بھاگ رہا تھا، اور دیگر میرے ساتھی جو ہیں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے لڑائی پہ جو ہے وہ ناز کرنے والے جو ہیں، بڑے بڑے جو جنگجو جو ہیں وہ بھی مجھ سے آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں نا، میں نے ایک دل میں خیال کیا یار ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ بزدل ہو کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بزدل ہو کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتے وہ بھاگ بھی رہے، میں دل میں سوچ رہا تھا، وہ بات گزر گئی، میرے دل کا خیال تھا، دل میں رہ گیا، میں نے بیوی کو بتایا نہیں، دوستوں کو بتایا نہیں، بیٹوں کو بتایا نہیں، وہ رات میں نے راز رکھا، وہ بات کسی کو بتائی نہیں، وہ میرے دل کی بات میرے دل میں تھی۔ کہتے کہ بات گزر گئی نا، پھر وقت آیا، خندق کا موقع آیا، پھر احد کا موقع آیا، پھر اس طرح وقت گزرتا رہا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، حتیٰ کہ مکہ بھی ہو گیا۔ کہتے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اے ابو قباس چل اب چھوڑ، اب جا کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے اسلام کی طرف میں مائل ہو گیا، میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا چل ابو قباس اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکہ سے چلے مدینہ شریف آئے، حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے نا، سرکار کی خدمت میں جب حاضری دی تو کہتے میں نے حضور کو آ کر کہا السلام علیکم، تو حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا اب ابھی سلام کا جواب نہیں دیا، ذرا توجہ رکھنا، جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ اگر یاد ہے تو اگلی بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو قباس کہتے میں نے دل میں خیال کیا تھا، بیوی کو بتایا نہیں، اولاد کو بتایا نہیں، دوستوں کو بتایا نہیں، دل کا خیال تھا، دل میں رہ گیا، دل کا راز تھا، دل میں رہ گیا، وہ باہر کو نکلا نہیں۔ لیکن کہتے جب میں حضور کو آ کر کلمہ پڑھنے کے لیے جب آیا، نیت کر کے آیا، سلام کیا،